نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے. آج کی اس نشست کا آغاز 7ویں پارے کے 10ویں رکوع سے ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. یقیناً وہ لوگ نقصان اٹھائے جو اللہ کی ملاقات کا انکار کیے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس چیز پر جو ہم کوتاہی کیے، ہماری کوتاہی پر افسوس ہے. فیہا دنیا میں جو ہم کوتاہی کیے، غفلت کی، اس پر افسوس ہے. جب کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پشتوں پر، اپنی پیٹھوں پر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. الا ساء ما یزرون، کیا ہی برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، گناہوں کا بوجھ. وما الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے، الا لعب، مگر کھیل کود. وللدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر یہ زیادہ بہتر ہے. خیر للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، شرک اور کفر سے بچتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون بھی پڑھا گیا حاضر کے صیغے کے ساتھ، تا کے ساتھ، افلا تعقلون، اور افلا یعقلون بھی پڑھا گیا. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یقیناً ہم جانتے ہیں یہ بات کہ یقیناً آپ کو ان لوگوں کی بات آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، یعنی وہ چیز جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے. فإنهم لا يكذبونك، بے شک یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالمین اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. قد تحقیق کے لیے ہے، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک انہو ای الشأن، یہ ہو ضمیر شان ہے، بے شک آپ کو غمگین کر رہی ہے وہ بات جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ سے. من التکذیب، یعنی جھٹلانے کی بات، یعنی یہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں ان کا جھٹلانا آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ کو غمزدہ کر رہا ہے. فإنهم لا يكذبونك، بے شک یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں. فی السر، باطن میں، دل میں یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں. لعلمہم، ان کے جاننے کی وجہ سے، انک صادق، کہ آپ سچے ہیں. اور قرات میں تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا فإنهم لا يكذبونك، بے شک یہ لوگ آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں. ای لا ينسبونك، یعنی وہ لوگ آپ کو جھوٹ کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں. ولکن الظالمین، لیکن ظالمین اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ وَضَعَهُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ، ظالمین کو اللہ تعالیٰ رکھ دیا ہے ضمیر کی جگہ. وَلَكِنَّهُمْ، اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وہ لوگ اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا، پس وہ صبر کیے اس چیز پر جس پر ان کو جھٹلایا گیا، ان کے جھٹلائے جانے پر صبر کیے لوگ. وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیف دی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی بھی اللہ کے کلمات، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے وعدے اور وعید کو بدلنے والا نہیں.
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس انبیاء کی خبریں آ چکی ہیں، انبیاء کے واقعات۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فِيهِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا دیا گیا۔ فِيهِ تَسْلِيَةٌ، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا ہے، یعنی کفار کے جھٹلانے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مغموم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہے کہ جن کو جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، مغموم ہو گئے تھے، یعنی غمزدہ ہو گئے تھے۔ فصبروا، بس وہ انبیاء و رسول صبر کی، علی ما، اس چیز پر جو وہ جھٹلائے گئے، یعنی ان کے جھٹلائے جانے پر صبر کی۔ وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیف دی گئی، حتیٰ اتاہم، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، بِإِهْلَاكِ قَوْمِهِمْ، یعنی ان کی کافر قوم کو ہلاک کرنے کے ذریعے۔ فاصبر، پس آپ بھی صبر کیجئے، حتیٰ یأتیک النصر، یہاں تک کہ آپ کے پاس مدد آ جائے، بِإِهْلَاكِ قَوْمِكَ، آپ کے قوم کو ہلاک کرنے کے ذریعے، یعنی جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں ان کو۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ مواعیدی، یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے، عذاب کا وعدہ ہو یا اچھی چیز کا بھی اگر وعدہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ اپنے وقت پر وعدہ پورا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، ما يسكن به قلبك، جس کے ذریعے آپ کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَظُمَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ لِحِرْصِكَ عَلَيْهِمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا سَرَبًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا مِصْعَدًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ، اور اگر آپ پر شاخ اگر گزر رہا ہے ان کا اعراض کرنا، تو آپ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ تلاش کر لیں، طلب کر لیں زمینی سرنگ، زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں، یا آسمان کی طرف کوئی سی فَتَأْتِيَهُمْ، کہ آپ ان کے پاس لائیں کوئی نشانی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سب کو جمع کرتا ہدایت پر، بس آپ نہ ہو جائیں ان لوگوں میں سے جو اس سے ناواقف ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَظُمَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ لِحِرْصِكَ عَلَيْهِمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا سَرَبًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا مِصْعَدًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ مِمَّا اقْتَرَحُوا فَافْعَلْ، المعنى أنك لا تستطيع ذلك فاصبر حتى يحكم الله ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى ولكن لم يشأ ذلك فلم يؤمنوا فلا تكونن من الجاهلين بذلك۔ اور اگر آپ پر شاخ گزر رہا ہے، بار اگر محسوس ہو رہا ہے، اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا، اگر آپ کو بڑا معلوم ہو رہا ہے، آپ پر یعنی گرا گزر رہا ہے، دشوار گزر رہا ہے، اگر آپ ان کا اسلام سے منہ پھیرنا، لحرصی کا، آپ کے حرص کرنے کی وجہ سے، علیہم، ان کے اسلام کی، یعنی آپ کی خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ وہ اسلام لائیں، اس کے باوجود اگر وہ اسلام نہیں لا رہے ہیں تو ان کا اسلام نہ لانا، ان کا اسلام سے منہ پھیر لینا، اگر آپ پر شاق گزر رہا ہے، اگر آپ اس کو بار سمجھ رہے ہیں، یعنی تکلیف دے اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لیں، کہ آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں ان چیزوں میں سے جس کی لوگ خواہش کر رہے ہیں، ففعل، تو آپ ایسا کیجئے۔ معنی یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، فصبر، پس آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں۔ یعنی یہ کفار، یہ مشرکین آپ سے جو طلب کر رہے ہیں یہ پیش کرنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ ان پر اسلام پیش کر دیجئے، وہ لوگ مان لیے ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی یعنی آپ کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، وہ لوگ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ فصبر، آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ظاہر فرمائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، یعنی آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ اگر وہ لوگ ایمان لا لیے تو ان کے لیے اچھا ہے، اگر ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان سب کی ہدایت،
لجمعهم علی الہدی، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو جمع کرے گا ہدایت پر، لیکن اللہ نے اس کو نہیں چاہا حکمت کی وجہ سے۔ فلم یؤمنوا، بس وہ ایمان نہیں لائے۔ فلا تکونن، بس آپ نہ ہو جائیں ناواقف لوگوں میں سے۔ انما یستجیب دعاءک الی الایمان، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور یقیناً وہی لوگ قبول کرتے ہیں دعوت کو، آپ کے بلانے کو، جو سنتے ہیں، اور مردے والموتى، اور وہ لوگ جو مردے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا آخرت میں، پھر ان کو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ انما یستجیب دعاءک، یقیناً آپ کی پکار کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ، آپ کی دعوت کو، آپ ان کو ایمان کی طرف جو بلا رہے ہیں، آپ کے بلانے پر وہی لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ سماع تفہم، یعنی غور و فکر کا اور سمجھداری کا جو سننا سنتے ہیں۔ واعتبار، یعنی وہ لوگ جو سنتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، ایسے لوگ آپ کے بلانے پر، آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، یعنی آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ایمان لا لیتے ہیں۔ والموتى، اور وہ لوگ جو مردے ہیں، ای الکفار، مراد یہاں پر کفار ہے، حقیقی مردے مراد نہیں ہے، بلکہ معنوی اعتبار سے جو مردے ہیں، روحانی اعتبار سے جو مردے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرتی ہیں وہ لوگ مردے ہیں، یعنی کفار۔ شبہہم، اللہ تعالیٰ ان کو تشبیہ دیا مردوں سے، فی عدم السماع، یعنی نہ سننے میں، یعنی مردے سن کر جواب نہیں دیتے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے، غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ مردوں کی طرح ہیں، کفار، وہ کفار جو مردوں کی طرح ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے۔ یہ یبعثہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، اٹھائے گا قیامت کے دن، دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر ان کو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یردون، ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ فیجازیہم، بس وہ ان کو بدلہ دے گا ان کے اعمال کا۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور ان لوگوں نے کہا کہ اس رسول پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی ان کے رب کی جانب سے۔ اے رسول آپ فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ نازل کرے کوئی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا ای کفار مکہ لولا ہلا نزل علیہ آیۃ من ربہ کالناقۃ والعصا والمائدہ قل لهم ان اللہ قادر علی ان ینزل بالتشدید والتخفیف علی ان ینزل آیۃ مما اقترحوا ولکن اکثرهم لا يعلمون ان نزولها بلاء علیہم لوجوب ہلاکہم ان جحدوها۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، یعنی مکے کے کافروں نے کہا، لولا ہلا نزل علیہ، یعنی اس رسول پر نازل نہیں کیوں نازل نہیں کی گئی ایک نشانی ان کے رب کی جانب سے۔ کالناقۃ، جیسا کہ اونٹنی ہے، اور عصا ہے، اور مائدہ ہے، دسترخوان وغیرہ، جو دیگر انبیاء پر جو یہ نشانیاں جو ظاہر کی گئی تھی، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا اللہ تعالیٰ معجزہ ان کو عطا فرمایا، پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکالے ہو، اور عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جو جب موسیٰ علیہ السلام عصا وہ لکڑی کو زمین پر پھینک دیتے، ڈال دیتے، تو اژدہا بن گیا تھا اور سانپوں کو نکل گیا تھا۔ اور مائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو ایسا کوئی معجزہ، ایسی کوئی نشانی یہ نبی پر کیوں نازل نہیں کی گئی؟ قل لهم، اے رسول آپ ان سے فرما دیجیے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ نازل کرے کوئی بھی نشانی۔ ینزل باب تفعیل سے بھی پڑھا گیا، باب افعال سے بھی، ان نشانیوں میں سے جس کے لوگ خواہش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا، اللہ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس نشانی کا نازل ہونا ان پر عذاب ہے۔ نشانی اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، لیکن اگر اس کے بعد یہ لوگ فوراً ایمان نہیں لائیں گے، انکار کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل کر دے گا۔ لِوُجُوبِ ہلاکہم، ان کے ہلاکت واجب ہونے کی وجہ سے، اگر وہ اس کا انکار کریں گے۔ یہ لوگ جو خواہش کر رہے ہیں، اگر ویسی نشانی نازل کی جائے
تو نازل کیے جانے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ ان کو مہلت نہیں دیتا. اگر انکار کرے تو فوراً عذاب نازل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے اور ان کو ہلاک کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فوراً یہ لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ اس لیے نازل نہیں فرما رہا, اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہا, موت تک ان کو مہلت ہے, موت سے پہلے ایمان لا لی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کی مغفرت فرمائے گا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة, نہیں ہے کوئی مویشی, کوئی جانور, کوئی زمین پر رینگنے والا, چلنے والا, یعنی کوئی جانور, ولا طائر, اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں سے, مگر وہ تمہاری طرح ایک مخلوق ہے خدا کی. ما فرطنا, ہم نے کتاب میں کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی, یعنی کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑا کتاب میں. کتاب میں ہم کوئی چیز ادھوری باقی نہیں رکھیں, ہر چیز کو مکمل کی. ثم الی ربہم یحشرون, پھر ان لوگوں کو, تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کے پاس, رب کی بارگاہ میں. وما من زائدہ ہے, یعنی وما دابۃ, ایسا ہے, وما من دابۃ تمشی فی الارض, نہیں ہے زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق اور نہ کوئی پرندہ, یطیر, جوڑتا ہے ہوا میں اپنے پروں کے ساتھ, الا, مگر وہ تمہاری طرح ہے, الا امم امثالکم, مگر وہ تمہاری طرح ہی ہے, تمہاری طرح مخلوق ہے. فی تقدیر خلقیہ, یعنی اس کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ اندازہ لگاتا ہے. ورزقیہ, یعنی اس کی خلقت, اس کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے. ورزقیہ, اور اس کے رزق کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے. واحوالیہ, اور اس کے تمام احوال اور کیفیات کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے, تقدیر میں لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ما فرطنا ترکنا فی الکتاب اللوح المحفوظ من زائدۃ شیء فلم نکتبہ, ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ ہم اس کو نہ لکھے ہو, ایسا نہیں ہے, ہر چیز لکھ کر رکھ دی. ثم الی ربہم یحشرون, پھر ان سب کو اب ان کے رب کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا. فیقضی بینہم, اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ویقتص للجماع من القرناء, اور اللہ تعالیٰ قصاص لے گا. ویقتص, اور قصاص لیا جائے گا جمع کے لیے قرنا سے, یعنی اس جانور کے لیے جو بے سنگ ہے, اس کے لیے سنگ والے جانور سے قصاص لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. یعنی دنیا میں اگر سنگ والا جانور بے سنگ جانور کو اگر مارا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے سنگ جانور کو اللہ تعالیٰ سنگ عطا فرمائے گا, وہ سنگ والے جانور کو مارے گا, بدلہ پورا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ثم یقول لهم, پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کونوا ترابا, تم مٹی بن جاؤ, تو تمام جانور مٹی بن جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور وہ لوگ جو جھٹلا دیے ہماری آیتوں کو, یعنی قرآن کو, سمن, وہ بہرے ہیں, عن سماعہا, آیتوں کو سننے سے. سماع قبول, سماع قبول, یعنی ایسا سننا جس کے بعد وہ لوگ اس پر عمل کرنے والے, قبول کرنے کی نیت سے سننے والے نہیں ہیں, یہ لوگ بہرے ہیں. وہ بکون, اور یہ گونگے ہیں حق بولنے سے, حق کی گویائی سے, حق گوئی سے یہ لوگ گونگے ہیں, حق نہیں بولتے لوگ. فی الظلمات, یہ اندھیروں میں, الکفری, کفر کے اندھیرے میں. من یشاء اللہ اضلالہ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو وہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء ہدایتہ, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو اس کو سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ قائم فرما دیتا ہے, دین الاسلامی, دین اسلام پر. قل یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, لأہل مکہ تھا, قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. اے رسول اللہ فرما دیجئے, تم مجھ کو بتاؤ, خبر دو, اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے, کیا تم اللہ کے غیر کو پکارو گے؟ نہیں. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قل یا محمد لأہل مکہ ارأیتکم اخبرونی ان اتاکم عذاب اللہ فی الدنیا او اتتکم الساعۃ والقیامۃ والمشتملۃ علیہ بغتۃ اغیر اللہ تدعون
لا ان کنتم صادقین فی ان الاصنام تنفعکم فادعوها بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اے رسول یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے مکے والوں سے، تم مجھ کو خبر دو، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے دنیا میں یا قیامت آ جائے، وہ قیامت جو عذاب الہی پر مشتمل ہے، اچانک اگر آ جائے تو تم کس کو پکارو گے؟ اغیر اللہ تدعون، کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ کفار مکہ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، تم کس کو پکارو گے؟ کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ نہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بارے میں کہ بت تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو تم بتوں کو پکارو، کیا بت تمہاری مدد کریں گے؟ نہیں۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، یعنی اللہ ہی کو، فیکشف، بس وہ دور کرتا ہے وہ بلا جس کو دور کرنے کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، انشاء، اگر وہ چاہے تو، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو ان بتوں کو جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ بل ایاہ لا غیرہ تدعون فی الشدائد فیکشف ما تدعون الیہ ای یکشفہ عنکم من الضر ونحوہ ان شاء کشفہ وتنسون تترکون ما تشرکون معہ من الاصنام فلا تدعونہ بل ایاہ، بلکہ تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو، لا غیر، اللہ کے سوا کسی اور کو تم نہیں پکارتے مصیبتوں کے وقت، شدائد میں، مصیبتوں میں، بلاؤں میں، گردشوں میں۔ فیکشف، بس وہ دور کرتا ہے اس بلا کو جس کو دور کرنے کے لیے تم اس کو پکار رہے ہو، یعنی وہ تم سے اس بلا کو دور فرماتا ہے، انشاء کشفہ، اگر وہ اس کو دور کرنا چاہے، اس کی مرضی، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو ان بتوں کو جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو، بس تم ان بتوں کو نہیں پکارتے، یعنی مصیبتوں میں اللہ کی طرف آتے ہو، خوشحالی میں بتوں کی طرف جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم اگر ان پر عقیدہ ہے تمہارا تو تم خدا کو کیوں پکار رہے ہو؟ مصیبت کے وقت بھی انہی کو پکارو، مصیبتوں میں تم ان کو نہیں پکار رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو یہ معلوم ہے کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مصیبت کو دور نہیں کر سکتے۔ تو اس سے مطلب مشرکین بھی یہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ بت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نقصان بھی دور نہیں، نقصان سے بھی بچا نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے روک رہا ہے، منع فرما رہا ہے کہ تم عقل سے کیا کام کیوں نہیں لیتے؟ جو بت خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تم کو کیا بچائیں گے؟ لہذا تم بتوں کی پوجا مت کرو، بلکہ اللہ کی تم عبادت کرو، ایک خدا کو مانو، اللہ کی الوہیت کو مانو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، خدا کے ایک ہونے پر، ایک خدا پر ایمان لاؤ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالن ہار ہے، مالک ہے اور خالق ہے، وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی فائدہ پہنچاتا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے، وہی نعمت عطا کرنے والا ہے، وہی مصیبت دینے والا ہے، وہی مصیبت سے نجات دلانے والا بھی وہی ہے۔ اب یہاں سے 7ویں بارے کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسولوں کو ہم نے بھیجا، بس ہم نے ان امتوں کو پکڑا، بالبأساء، ہم نے ان کا مواخذہ کیا، بأسا کے ذریعے، یعنی انتہائی تنگدستی، غربت، محتاجی کے ذریعے ہم نے ان کا مواخذہ کیا، والضراء، اور بیماریوں کے ذریعے، یعنی ہم نے ان کو تنگدستی میں مبتلا کر دیا اور ہم نے ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گریہ وزاری کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن زَائِدَةٍ قَبْلِكَ رُسُلًا فَكَذَّبُوهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ شِدَّةِ الْفَقْرِ وَالضَّرَّاءِ الْمَرَضِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ يَتَذَلَّلُونَ فَيُؤْمِنُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف کئی رسولوں کو ہم نے بھیجا، تو ان امتوں نے، ان قوموں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، جب رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، ہم نے ان کا مواخذہ کیا، ہم نے ان کو پکڑ لیا انتہائی فقر و فاقے اور محتاجگی کے ذریعے، ہم نے یعنی تنگدستی میں ہم ان کو مبتلا کر دی، ان کے پاس معاشی تنگی ان کے اندر پیدا ہو گئی، کھانے پینے کے وہ محتاج ہو گئے، یعنی قحط سالی ان میں عام ہو گئی،
والضراء، اور ہم بیماری کے ذریعے ان کو پکڑ لی، یعنی ان کا مواخذہ کی، ان سے ان کی ہم گرفت کی، یعنی بیماریوں میں ہم ان کو مبتلا کر دی۔ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گریہ وزاری کریں، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور عاجزی اختیار کریں، فیؤمنون، اور ایمان لائیں۔ یعنی یہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ ان پر اس لیے نازل کیا تاکہ وہ محتاجی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ایمان لائیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا آفتیں، بلائیں، مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بندوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ مصیبتوں کا آنا، بیماریوں کا آنا بندوں کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ فلولا، پس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو وہ لوگ گریہ وزاری کیوں نہیں کیے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا تھا۔ فلولا فہلا اذا جاءهم بأسنا عذابنا تضرعوا اي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له ولكن قست قلوبهم فلن تلين للإيمان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي فأصروا عليها۔ فلولا، بس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو وہ لوگ گریہ وزاری نہیں کیے، ای لم یفعلوا ذلک، یعنی یہ لوگ گریہ وزاری نہیں کیے، حالانکہ وہاں پر گریہ وزاری کا تقاضا موجود تھا، یعنی ایسی چیز موجود تھی جو یہ چاہ رہی تھی کہ یہ لوگ گریہ وزاری کریں، یعنی پریشانیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، تنگ دستی تھی، اس کے باوجود وہ گریہ وزاری نہیں کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دلوں کی سختی کی وجہ سے یہ لوگ رجوع اللہ نہیں ہوئے، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی عبادت نہیں کی۔ فلن تلینا، یقیناً ان کے دل ہرگز نرم نہیں ہوں گے ایمان کے لیے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے آراستہ کر دیا ان اعمال کو جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، من المعاصی، یعنی نافرمانیاں، گناہوں کو آراستہ کیا۔ فَأَصَرُّوا عَلَيْهَا، تو یہ لوگ انہی گناہوں پر جمے رہے، اڑے رہے، ڈٹے رہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ فلما نسوا، پس جب یہ لوگ چھوڑ دیے وہ چیز جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، جس کی اس کو بھلا دیے، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے، ہر نعمت کے دروازے کو ہم نے کھول دیا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس چیز سے جو ان کو عطا کی گئی تھی۔ اخذناہم، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، ان کو عذاب میں ہم مبتلا کر لی، فجأۃ، اچانک، فاذا هم مبلسون، تو وہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اچانک مایوس ہو گئے، ہر خیر سے وہ لوگ محروم ہو گئے اور مایوس ہو گئے۔ فلما نسوا تركوا ما ذكروا وعظوا وخوفوا به من البأساء والضراء فلم يتعظوا فتحنا بالتخفيف والتشديد فتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعم استدراجا لهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر أخذناهم بالعذاب بغتة فجأة فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ آئِسُونَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ۔ پس جب یہ لوگ بھول گئے اس چیز کو، پس جب یہ لوگ چھوڑ دیے اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، جس کے ذریعے ان کو ڈرایا گیا تھا، یعنی تنگ دستی، غربت اور بیماری، قحط سالی اور بیماریوں سے جب ان کو ڈرایا گیا اس کو یہ لوگ بھول گئے، پس وہ نصیحت حاصل نہیں کی۔ فتحنا، تو ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دی، ہر قسم کے نعمتوں کے دروازے ہم کھول دی، من النعم استدراجا لهم، ان کو ڈھیل دینے کے لیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان نعمتوں سے جو ان کو دی گئی، عطا کی گئی، یعنی بطور تکبر کے خوش ہوئے، یعنی متکبرانہ خوشی منانے لگے، تو ہم ان کو عذاب کے ذریعے ہم پکڑ لیے، فوراً ہم ان پر اچانک ہم ان پر عذاب نازل کیے، تو وہ یکایک وہ لوگ ہر خیر سے، ہر بھلائی سے مایوس ہو گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، بس کاٹ دی گئی اس قوم کی جڑ جو ظلم کی، یعنی ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، ای آخرہم، یعنی ان کے آخری شخص کو ختم کر دیا گیا، بین استوصلوا، کہ ان کو جڑ پیٹ سے اکھاڑ دیا گیا،
والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، پالن ہار ہے، علی نصر الرسل، رسولوں کی مدد کرنے پر، وہلاک الکافرین، اور کافروں کو ہلاک کرنے پر۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ قل اے رسول اللہ فرما دیجئے لأہل مکہ، مکے والوں سے، تم مجھ کو خبر دو اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعتوں کو اگر اللہ تعالیٰ لے لے، یعنی تم کو بہرا بنا دے، اور تمہاری بصارتوں کو چھین لے، یعنی تم کو اگر اندھا بنا دے، وختم طبع علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، فلا تعریفون شیئا، بس تم کوئی چیز نہیں پہچانو گے، تو کون من الہ، کون ہے وہ خدا، غیر اللہ، اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو وہ چیزیں تم کو لا کر دے گا جو اللہ تعالیٰ چھین لیا، جو اللہ تعالیٰ تم سے لے لیا، بزعمکم، تمہارے گمان کے حساب سے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر تم کو بہرا بنا دے، اللہ تعالیٰ تم کو اندھا کر دے، اللہ اگر گونگا بنا دے، تو تمہارا کون سا ایسا خدا ہے اللہ کے سوا جو تم کو یہ چیزیں واپس دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف نصرف، کہ کس طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، نبین الآیات، آیتوں کو کھول کھول کر ہم بیان کرتے ہیں، الدلالات، نشانیوں کو، علی وحدانیتنا، ہماری وحدانیت پر، ہماری الوہیت پر، ہماری وحدت پر، ہمارے توحد و تفرد پر، ہمارے ایک خدا ہونے پر ہم جو گواہی، جو آیتیں پیش کر رہے ہیں، کس طرح ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ، یہ کفار ان آیتوں سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، فلا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ قل لہم، اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے، ارأیتکم، قل ارأیتکم ان اخذ اللہ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ قل لہم، اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے، تم مجھ کو خبر دو اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، بغتۃ او جہرۃ، علانیہ طور پر، یعنی لیلاً او نہاراً، چاہے دن میں آئے چاہے رات میں آ جائے، اچانک اگر آ جائے تو ہلاک نہیں کی جائیں گی مگر ظالم قوم، یعنی الکافرون، کافر ہی ہلاک ہوں گے، یعنی ما یہلک، ای ما یہلک الا ہم، ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر یہی لوگ جو ایمان نہیں لائے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، من آمن، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالجنتی، جنت کی، ومنذرین، اور وہ ڈرانے والے ہوتے ہیں، من کفر، ان لوگوں کو جو کفر کیے، بالنار، آگ کے ذریعے، فمن آمن بہم، بس جو ان پر ایمان لائے گا، واصلح عملہ، اور اپنے عمل کو بہتر کر لے گا، درست کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے آخرت میں، یعنی جو ایمان لا لیے وہ لوگ بامراد ہے، کامیاب ہے دنیا اور آخرت۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون یخرجون عن الطاعۃ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دی ان کو عذاب پہنچے گا ان کے فسق کی وجہ سے، یعنی ان کے خروج کرنے کی وجہ سے، اطاعت سے، یعنی اطاعت سے وہ جو نکل گئے، اطاعت کا جو انکار کیے، باغی بن گئے، ان کی بغاوت، ان کے خروج اور ان کے فسق اور ان کے فجور کی وجہ سے ان کو عذاب پہنچے گا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اے رسول آپ فرما دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں اپنی خودی سے، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بے شک میں فرشتہ ہوں، میں اتباع نہیں کرتا مگر اسی چیز کی جس کی میری طرف وحی کی جاتی، اللہ تعالیٰ مجھے جو حکم دیتا ہے، مجھ پر جو وحی نازل فرماتا ہے، اور وحی کے ذریعے مجھے جو حکم دیتا ہے میں اسی پر عمل کرتا ہوں۔ قل، اے رسول اللہ فرما دیجئے، کیا اندھے اور دیکھنے والے، بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ قل لہم، اے رسول اللہ ان کافروں سے فرما دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا،
التی منہا یرزق، جس سے رزق دیا جاتا ہے، ولا انی عالم الغیب، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، یعنی وہ چیز جو مجھ سے غائب ہے اور میری طرف وحی نہیں کی گئی، یعنی میں وحی کے بغیر اپنی خودی سے کوئی چیز تم کو نہیں بتاتا، بلکہ اللہ کے حکم سے میں بتاتا ہوں۔ اللہ جو علم مجھے عطا کیا ہے میں وہی جانتا ہوں، اور اللہ کی عطا سے میں جانتا ہوں، اپنی خودی سے نہیں جانتا، یہ مراد ہے۔ ولا اقول لکم، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، من الملائکہ، ملائکہ میں سے، ان ما اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، خواہشات کی نہیں، اور لوگوں کی بات پر میں نہیں چلتا۔ لوگ جیسے خواہشات کریں گے، مطالبے کریں گے، تو لوگوں کا مطالبہ پورا کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرے فرائض میں سے نہیں، میرا کام ہے اللہ تعالیٰ جو وحی مجھ پر نازل کیا ہے اس کی اتباع کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ قل هل يستوي الاعمى الكافر والبصير المؤمن لا افلا تتفکرون فی ذلک فتؤمنون، اے رسول اللہ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا، اندھا یعنی کافر، کافر جو اندھا ہے اور مومن جو دیکھنے والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ نہیں۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اس کے بارے میں؟ فتؤمنون، کہ تم ایمان لاتے۔ وانذر، یہاں سے 7ویں پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وانذر خوف به بالقرآن الذین یخافون، وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اور آپ ڈرائیے قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کو ان کے رب کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا، لیس لہم، ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی ولی مددگار اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈرے۔ وانذر خوف به بالقرآن، اور آپ قرآن کے ذریعے ڈرائیے ان لوگوں کو جو یہ ڈرتے ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کی بارگاہ میں، ان یحشروا الی ربہم، کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کی بارگاہ میں، یعنی جو حشر کے دن سے ڈرتے ہیں آپ ان کو قرآن کے ذریعے ڈرائیے۔ لیس لہم، ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی ولی مددگار، ینصرہم، جو ان کی مدد کرے، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، یشفع لہم، جو ان کی شفاعت کرے گا۔ وہ جملۃ النفی، اور نفی کا جملہ حال ہے یہ یحشروا کی ضمیر سے، یحشروا میں جو ہم ضمیر ہے وہ ذوالحال، یہ حال ہے، ان کو اس حال میں جمع کیا جائے گا کہ ان کے لیے کوئی ولی اور شفیع نہیں ہوگا۔ وہی محل الخوف، اور وہ خوف کا مقام ہے۔ والمراد بہم، اور اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ایمان والے جو گنہگار ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں، باقلاعہم عما ہم فیہ، یعنی رکنے کے ذریعے اس چیز سے جس میں یہ لوگ مصروف ہیں، گناہوں سے باز آ جائیں، وعمل الطاعات، اور نیک اعمال کریں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین، اور آپ ان لوگوں کو نہ دھتکاریے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح اور شام، اس حال میں کہ وہ اس کی ذات کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ ہی کی ذات اور اللہ ہی کی رضا ان کا مقصود ہے عبادت کے ذریعے۔ ولا تطرد الذین، اور آپ ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے نہ ہٹائیں، نہ دھتکاریں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح اور شام، یعنی صبح شام 24 گھنٹے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یریدون وجہہ، اس حال میں کہ وہ اللہ ہی کی ذات کا ارادہ کرتے ہیں، عبادت کا ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ما علیک من حسابہم، آپ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ بھی، اور ان پر نہیں ہے آپ کے حساب میں سے کچھ بھی کہ آپ ان کو دھتکار دیں، ان کو ہٹا دیں، فتکونا، کہ کہیں آپ خلاف اولا کام کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم، یہ فقراء صحابہ کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل، جو غریب تنگ دست جو صحابہ تھے، کمزور ایمان والے، یعنی کمزور تھے، جو معاشرتی اعتبار سے سماج میں جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگرچہ کہ یہ دنیاوی اعتبار سے
اسباب کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن یہ دینی اعتبار سے بہت ہی طاقتور ہے، صبح شام یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ اپنی بارگاہ سے دور مت کریے۔ ولا تطرد الذین، اور آپ نہ دھتکاریں ان لوگوں کو جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح اور شام، یریدون بعبادتہم وجہہ تعالی، جو اپنی اس عبادت کے ذریعے صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لا شیء من اعراض الدنیا، دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی متاع، دنیا کی چیزوں میں سے، دنیا کے مقاصد میں سے کوئی مقصد ان کا ارادہ نہیں ہے۔ وہم الفقراء، اور وہ فقراء اور محتاج لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، صحابہ میں سے جو غریب صحابہ تھے ان کے متعلق ہیں۔ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ طَعَنُوا فِيهِمْ، اور مشرکین ان کے بارے میں طعنہ دیے تھے، وَطَلَبُوا، اور یہ مطالبہ کیے تھے کہ اللہ کے رسول ان کو دھتکار دیں، ہٹا دیں۔ مشرکین یہ کہنے لگے کہ آپ ان کو ہٹائیے، ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں گے، لِيُجَالِسُوا، تاکہ حضور کے قریب آگے بیٹھیں، یعنی مالدار کافر یہ کہنے لگے کہ یہ غریب لوگوں کو ہٹاؤ تو ہم آپ کے پاس آگے بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائے کہ ان غرباء کو، ان محتاج اور تنگ دست لوگوں کو مت اٹھاؤ، یہ میرے پاس مالداروں سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں صبح شام اللہ کی رضا کے لیے، ان کی زندگی کا مقصد صرف رضا الہی، ان کی عبادتوں اور شب و روز اطاعتوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ وَأَرَادَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ طَمَعًا فِي إِسْلَامِهِمْ، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ارادہ فرمایا تھا، یعنی آپ کافروں کو اپنے قریب اس لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ لوگ اسلام لائیں، یعنی یہ جو غریب مسلمان ہیں صحابہ کرام، یہ تو اپنے ایمان میں مضبوط ہے، طاقتور ہیں اور کامل ہیں، ان کو اگر قریب نہ بھی رکھا جائے تب بھی یہ لوگ اپنے ایمان پر قائم رہیں، حضور کو یہ یقین تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو کفار اور مشرکین ہیں، جو لوگ حضور کے قریب آنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ قریب بٹھا کے آپ مسلمان بنانا چاہتے تھے۔ ما علیک من حسابہم من زائدۃ شیء ان کان باطنہم غیر مرضی وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم، جواب النفی، فتکون من الظالمین ان فعلت ذلک، یعنی آپ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ بھی، یعنی اگر ان کا باطن ناپسندیدہ ہے، اگر پسندیدہ نہیں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ وما من حسابک، اور آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ بھی نہیں ہے۔ فتطردہم، کیا آپ ان کو دھتکار دیں، یعنی آپ ان فقراء صحابہ، غریب جو صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی بارگاہ میں، ان کو اپنی بارگاہ سے دور مت کریے، اپنے قریب ہی ان کو بٹھائیے، یہ نفی کا جواب ہے۔ فتکون من الظالمین، کیا آپ خلاف اولا کام کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ان فعلت ذلک، اگر آپ ایسا کریں گے، تو اس میں فقراء صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس میں تعلیم دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ غریب مسلمان اگرچہ کہ وہ غریب ہوں گے لیکن اگر وہ دیندار ہیں تو مالدار لوگوں سے زیادہ اللہ کے پاس پسندیدہ اور مقبول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور فقراء، غرباء اور مساکین اور فقراء درویشوں کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا ابْتَلَيْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنہ، ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، تاکہ وہ لوگ یہ کہیں کہ أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہمارے درمیان میں سے، یعنی ہم کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ان پر احسان فرمایا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ تعالیٰ شاکرین کو اچھی طرح نہیں جانتا؟ یقیناً جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا ابْتَلَيْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، أي الشريف بالوضيع والغني بالفقير، بأن قدمناه بالسبق إلى الإيمان ليقولوا أي الشرفاء والأغنياء منكرين أهؤلاء الفقراء من الله عليهم من بيننا بالهداية، أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه، قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين له فيهديهم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنہ، ہم نے
فتنے میں ڈال دیا، یعنی ہم نے آزمایا، ابتلینا آزمایا ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی شریف کو وضیع کے ذریعے، یعنی حقیر معمولی شخص کے ذریعے، یعنی جو اعلیٰ مقام رکھتا ہے اس کو ادنا، اعلیٰ کو ہم نے آزمایا ادنا کے ذریعے، مالدار کو ہم نے آزمایا فقیر کے ذریعے، غریب کے ذریعے، کہ ہم نے غریبوں کو ہم نے آگے بڑھا دیا، بالسبق الی الایمان، ایمان میں سبقت کے ذریعے، یعنی غربا ایمان لا لیے تو یہ مالداروں سے آگے بڑھ گئے، تو اب ان غربا کے ذریعے ہم نے مالداروں کو فتنے میں ڈال دیا، یعنی ہم نے ان کو آزمایا، لیقولوا، تاکہ یہ لوگ کہیں، یعنی یہ شرفا اعلیٰ درجے کے لوگ اور مالدار لوگ کہیں، انکار کرتے ہیں، کیا یہی وہ فقراء ہیں، محتاج لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہمارے درمیان میں سے، بالہدایت، ہدایت کے ذریعے، یعنی ان کو ہدایت ملی ہم کو کیوں نہیں ملی، یہ لوگ کہنے لگے، ای لو کانا، یعنی اگر وہ چیز جس پر یہ لوگ ہے، اگر وہ ہدایت اگر ہوتی تو یہ لوگ ہم پر سبقت نہیں کرتے، اگر ہدایت کی چیز اگر اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم قبول کرتے تھے، تو ان کا زعم، ان کا تکبر یہ تھا کہ ہر اچھی چیز مالدار کو ہی ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا اختیار ہے، ہم جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازیں، جسے چاہے ہم ایمان کی توفیق عطا فرمائیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں جانتا شاکرین کو، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لہو اس کو، پس وہ ان کو ہدایت دے گا، یعنی شکر گزار کون ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بلا کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، یعنی ایمان والے جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے فرما دیجئے سلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے رحم کرنے کا، اپنے ذمہ کرم میں اللہ تعالیٰ لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم کرے گا، کہ جو کوئی تم میں سے برا عمل کرے گا جہالت کی وجہ سے، پھر وہ توبہ کرے گا اس کے بعد اپنے گناہ سے، اور اپنے عمل کو بہتر کر لے گا، اصلاح کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس پر خوب رحم کرے گا۔ اللہ کی رحمت کیا یہ ہے کہ گنہگار اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا موت سے پہلے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی یہ مہربانی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ لَهُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ قَضَى رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ أَيَّ الشَّأْنُ، وفي قراءة بالفتح انہو دونوں طریقے سے پڑھا گیا، وفي قراءة بالفتح بدل من الرحمة، من عمل منكم سوءا بجهالة منه حيث ارتكبه ثم تاب رجع من بعده بعد عمله عنه وأصلح عمله فأن الله أي الله غفور له رحيم به، وفي قراءة بالفتح أي فالمغفرة له۔ اے حبیب جب آپ کے پاس آ جائیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری نشانیوں پر، فقل لہم، تو آپ ان سے فرما دیجئے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ کی سلامتی ہو تم پر اللہ کی طرف سے۔ کتب قضا ربکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پر اپنے کرم سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ رحم کرے گا، رحم کا فیصلہ فرما لیا ہے، انہو، کہ جو کوئی کیا ہے رحمت وہ بتا رہے ہیں، انہو پڑھا گیا، انہو اگر پڑھیں تو الرحمت مبدل منہ یہ بدل ہے، کہ جو کوئی تم میں سے برا عمل کرے گا، گناہ کرے گا اپنی جہالت کی وجہ سے کہ وہ اس کا ارتکاب کیا، ثم تاب، پھر وہ اس کے بعد اس کے عمل کرنے کے بعد اس سے بعد آ جائے گا، توبہ کرے گا اور اپنے عمل کو بہتر کر لے گا، یعنی درست کر لے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب بخشنے والا ہے، اس پر خوب رحم کرنے والا ہے۔ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، دونوں طریقے سے پڑھا گیا، ای فالمغفرۃ لہ، یعنی اس کے لیے مغفرت ہے، یعنی گنہگار اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ وَكَذَلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ نُفَصِّلُ نُبَيِّنُ الْآيَاتِ الْقُرْآنَ لِيَظْهَرَ الْحَقُّ فَيُعْمَلَ بِهِ وَلِتَسْتَبِينَ تَظْهَرَ سَبِيلُ طَرِيقُ الْمُجْرِمِينَ
فتجتنب فتجتنب وفی قراءۃ بالتحتانیۃ وفی اخرى بالفوقانیۃ ونصب سبیل خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وکذالک، اور اسی طرح کما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، ما ان چیزوں کو جس کا ذکر کیا گیا ہے، نفصل نبین الآیات، ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لیظہر الحق، تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے، ولتستبین سبیل المجرمین، اور تاکہ مجرمین کا راستہ بھی ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، فتجتنب، اور اس سے بچا جائے۔ اور ایک قرات میں تحتانیہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا، ولیستبین سبیل المجرمین، اور تاکہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ اور ایک دوسری قرات میں فوقانیہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، ولیتستبین سبیل المجرمین، یعنی حاضر کے صیغے کے ساتھ، استبانہ یستبینوں کے معنی ہوں گے ظاہر کرنا، اور یہ خطاب ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور تاکہ اے نبی آپ مجرمین کے راستے کو ظاہر کر دیں، یعنی مجرمین کا راستہ کون سا ہے اور نیک بندوں کا راستہ کون سا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں۔ یہاں سے 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اے رسول اللہ فرما دیجئے، بے شک مجھ کو منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کروں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یعنی تمہارے معبودان باطلہ کی میں عبادت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خدا نہیں ہے، میرا رب تو اللہ ہے، یعنی اللہ ہی معبود حق ہے۔ قل اے رسول اللہ فرما دیجئے، میں تمہارے خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، قد ضللت، یقیناً تب تو میں اگر تمہارے خواہشات کی اتباع کروں گا تو میں حق سے ہٹ جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا اگر میں تمہاری بات سنوں گا تو۔ قل آپ فرما دیجئے، انی نہیت، بے شک مجھ کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان بتوں کی جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ آپ فرما دیجئے میں تمہارے خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، فی عبادتی ہا، بتوں کی پوجا کرنے میں، یعنی میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذن ای ان اتبعتها، اور اگر میں بفرض محال اگر میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا۔ یعنی اصل میں یہ امت کو تعلیم دینا مقصد ہے کہ بتوں کی پوجا سے، بتوں کی عبادت سے بچے، شرک سے بچے، کفر سے بچے اور ایمان پر قائم رہیں، یہ تعلیم دینا مقصد ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ قل آپ فرما دیجئے، بے شک میں ایک نشانی پر، ایک واضح نشانی پر میں قائم ہوں میرے رب کی جانب سے، یعنی میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یقیناً تم نے اس کو جھٹلا دیا یعنی رب کو۔ ما عندی، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم عجلت کر رہے ہو، یعنی عذاب دینا یہ میرا کام نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس بارے میں فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہوگا، وہ حق کا فیصلہ کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، بے شک میں ایک دلیل پر قائم ہوں، اعلیٰ بینۃ، میرے پاس پروف ہے، بینہ دلیل ہے، خدا کی وحدانیت، خدا کے ایک ہونے پر میرے پاس دلیل ہے، میں اس دلیل پر قائم ہوں۔ وقد کذبتم بہ، یقیناً جب کہ تم اس کو جھٹلا دی، بربی، میرے رب کو، حیث اشرکتم، کہ تم نے شرک کیا ہے، ما عندی ما تستعجلون بہ من العذاب، میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تم جلدی طلب کر رہے ہو، تم عذاب کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ عذاب لاؤ، اگر آپ نبی برحق ہے تو عذاب نازل کریے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ رسول اللہ فرما دیجئے کہ عذاب دینا یہ میرا کام نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ کب عذاب دینا ہے اور کس کو عذاب دینا ہے۔ ان ای مل حکم فی ذالک وغیری، یعنی اس کے بارے میں فیصلہ اور دوسری چیزوں کے بارے میں فیصلہ نہیں ہے مگر اللہ کا، تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ ہی کرنے والا، الا للہ وحدہ، تنہا اللہ اکیلا اس کا فیصلہ کرے گا۔ یقضی القضاء الحق، یعنی وہ وہی حق کا فیصلہ کرتا ہے، حق اور درست فیصلہ فرماتا ہے، وہو خیر الفاصلین الحاکمین، اور وہ بہترین حاکم ہے، یعنی جج ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ایک قرات میں یقص
یقضی ہے اور ایک قرات میں یقصو بھی بڑھا ہے، اے یقول وہ کہتا ہے حق، قل لہم آپ ان سے فرما دیجیے، قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین، اے رسول آپ ان کافروں سے فرما دیجیے اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی طلب کر رہے ہو تو ضرور میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو اچھی طرح جانتا ہے۔ قل لہم لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم بان اعجلہ لکم واستریح ولکنہ عند اللہ واللہ اعلم بالظالمین متی یعاقبہم، اور اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کافروں سے اگر میرے پاس ہوتا وہ عذاب جس کی تم جلدی طلب کر رہے ہو، وہ عذاب دینا اگر میرے اختیار میں اگر ہوتا تو ضرور میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا کہ میں اس کو جلدی کرتا تمہارے لیے، میں خود تمہارے لیے جلدی عذاب نازل کرتا اور میں تم سے چھٹکارا پا لیتا اور مجھ کو سکون مل جاتا کہ میرے دشمن مر جاتے، لیکن یہ اللہ کے پاس ہے، عذاب کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ فیصلہ کرے گا اس کا کہ کب عذاب نازل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو اچھی طرح جانتا ہے کہ متی یعاقبہم کہ ان کو کب سزا دینا چاہیے۔ وَعِندَهُ تَعَالَى مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَعِندَهُ اور اللہ ہی کے پاس مفاتح الغیب غیب کے خزانے ہیں، لا يعلمها ان خزانوں کو نہیں جانتا مگر وہی، یعنی غیب کے خزانے غیب کی کنجیاں ہیں ان کو نہیں جانتا مگر وہی ان غیب کی چابیوں کو۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو خشکی میں پیدا ہوتی ہے اور سمندر میں، سمندر اور خشکی میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اور کوئی پتا نہیں گرتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ اور کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں زمین کی تاریکیوں میں نہیں جاتا۔ وَلَا رَطْبٍ اور نہ کوئی خشک چیز ہے، نہ کوئی تر چیز ہے، نہ کوئی خشک چیز ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر وہ روشن کتاب میں لکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَعِندَهُ تَعَالَى مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَزَائِنُهُ أَوِ الطُّرُقُ الْمُوصِلَةُ إِلَىٰ عِلْمِهِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَهِيَ الْخَمْسَةُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةُ كما رواه البخاري ويعلم ما يحدث في البر القفار والبحر القرى التي على الأنهار وما تسقط من زائدة ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس عطف على ورقة إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ والاستثناء بدل اشتمال من الاستثناء قبله، اور اسی کے پاس ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے غیب کی چابیاں، یعنی غیب کے خزانے یا وہ راستے جو اس کے علم تک پہنچانے والے۔ لا يعلمها ان کو نہیں جانتا مگر وہی اللہ ہی جانتا ہے اپنی خودی سے، وہی ہے، اور وہ 5 علوم ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی سائد میں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ یعنی بارش کا علم، یعنی قیامت کب قائم ہونے والی ہے یہ اللہ جانتا ہے، بارش کب نازل ہونے والی ہے، کتنی نازل ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حاملہ عورتوں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسان کل کیا کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اور کس شخص کی موت کس جگہ پر سرزمین پر ہوگی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو کسی کو اس غیب کا علم عطا فرما سکتا ہے، اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اور خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کو غیب کا علم ہے عطائی طور پر اللہ کی عطا سے، اور اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے اپنی خودی سے، اللہ تعالیٰ کا جاننا لامحدود ہے، ازلی اور ابدی ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو پیدا ہوتی ہے، رونما ہوتی ہے خشکی میں، ای القفاری یعنی بے آب و گیاہ مقام پر، والبحری اور سمندر میں کیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی وہ بستیاں وہ جو نہروں پر ہیں، وما تسقط اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ اور کوئی دانہ زمین کے اندھیرے میں نہیں جاتا مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس سے کیا اگنے والا ہے، ولا رطب اور کوئی تر چیز نہیں ہے اور کوئی خشک چیز نہیں ہے،
اس کا عطف ہے ورقہ پر، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب میں وہ لکھی ہوئی ہے، وہ اللوح المحفوظ، وہ لوح محفوظ ہے۔ اور یہ استثناء بدل استعمال پر، الا یعلمها، یہ اس استثناء سے جو اس سے پہلے لا یعلمها الا ہو، اس سے ہی ہے یہ، وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضى اجل مسمى ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ وهو الذی، اور اللہ وہ ہے جو تم کو وفات دیتا ہے، باللیل، رات میں، اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ تم کو اٹھاتا ہے اس میں، یعنی دن میں اٹھاتا ہے، لِيُقْضَىٰ، تاکہ ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر تم کو لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف، یعنی اللہ ہی کی بارگاہ میں، پھر وہ تم کو خبر دے گا ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو تم کو وفات دیتی ہے رات میں، یعنی یقبض ارواحکم، اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو نکال لیتا ہے، ارواح کو، عند النوم، نیند کے وقت، یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ جسم میں دو روح ہوتی ہے، روح الحیات، زندگی کی روح ہے، اور روح تمییز ہے۔ زندگی کی جو روح ہے، وہ روح جس کی وجہ سے زندگی چل رہی ہے، وہ روح نہیں نکلتی مگر موت کی وجہ سے۔ اور جو تمییز کی جو روح ہے، جس کی وجہ سے انسان اچھے برے میں فرق کرتا ہے، وہ روح نکل جاتی ہے نیند کی وجہ سے، بس وہ جسم سے جدا ہوتی ہے اور عالم کا، پوری کائنات کا طواف کرتی ہے اور خواب وغیرہ دیکھتی ہے، پھر وہ جسم کی طرف لوٹ کر آ جاتی اس کے بیداری کے وقت۔ یعنی روح تمییز مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو نکال لیتا ہے نیند کے وقت۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو کچھ تم کیے، بِالنَّهَارِ، دن میں تم جو کچھ کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تم کو اٹھائے گا یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرتا ہے دن میں، یعنی تمہاری روحوں کو لوٹا کر، بِرَدِّ أَرْوَاحِكُمْ، تمہاری روح تمہاری جسم میں لوٹا دیتا ہے، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے، ہوا اجل الحیات، وہ زندگی کی مدت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موت تک مہلت دے رہا ہے، تم کو موقع دے رہا ہے تاکہ تم نیک اعمال کرو، اور تمہاری روحوں کو تمہارے جسم میں لوٹا رہا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ ہی کی بارگاہ میں تمہارا لوٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے، بالبعث، بعث کے ذریعے، ثم ینبئکم، پھر وہ تم کو خبر دے گا، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے بارے میں، یعنی جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تم کو اس کی خبر دے گا، فیجازیکم بہ، پس وہ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ وہو القاہر، یہ رکوع نمبر 14 ہے 7ویں پارے کا۔ وہو القاہر مستعلیا فوق عبادی، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کو برتری، تفوق حاصل ہے۔ ویرسل علیکم حفظا، اور وہ تم پر بھیجتا ہے فرشتوں کو، نگران کر، حفاظت کرنے والے فرشتوں کو، ملائکۃ، فرشتوں کو، تحصی اعمالکم، جو تمہارے اعمال کو شمار کرتے ہیں، تمہارے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، اچھے اور برے اعمال کو۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی شخص کے پاس موت آتی تو وہ توفتہ رسولنا، تو ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ حتی، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یعنی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کو رکھا ہے، ایک دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے۔ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دائیں جانب والا بائیں جانب والے سے کہتا ہے کہ صبر کر، ہو سکتا ہے کہ اس سے توبہ کرے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس پر وہ یعنی بائیں ہاتھ والا جو فرشتہ ہے، بائیں جانب والا، وہ گناہ لکھ لیتا ہے۔ ثم ردوا ای الخلق الی اللہ مولاہم الحق، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف،
مولاہم جو ان کا مولا ہے، جو ان کا حقیقی مولا ہے، سچا مولا ہے، الا سنو آگاہ ہو جاؤ، اسی کا فیصلہ ہوگا، یعنی اسی کے لیے فیصلے کا اختیار ہے، اسی کا فیصلہ چلے گا، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ ثم ردوا الی الخلق، یعنی تمام مخلوق کو لوٹا دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، مولاہم جو ان سب کا مولا اور مالک ہے، آقا ہے، الحق جو حق ہے، ثابت ہے، عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، لیجازیم تاکہ وہ ان کو بدلہ دے۔ الا لہ الحکم، اسی کے لیے، سنو آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کے لیے فیصلے کا اختیار ہے، یعنی اسی کا فیصلہ ان میں نافذ ہونے والا ہے۔ القضاء والنافذ فیہم وہو اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یحاسب الخلق کلہم فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا لحدیث بذلک، وہ تمام مخلوق سے حساب و کتاب لے گا دنیا کے دنوں میں سے صرف آدھے دن کی مقدار میں پوری دنیا کا حساب اللہ تعالیٰ لے لے گا۔ لحدیث بذلک، ایک حدیث کی وجہ سے اس کے بارے میں، حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے۔ قل یا محمد، قل یا محمد لأہل مکہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیہ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ قل آپ فرما دیجئے، تم کو کون نجات دے گا خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے، تدعونہ جس کو تم پکارتے ہو، تضرعا گریہ وزاری کرتے ہوئے، علانیہ طور پہ اور خفیہ طور پہ، قسم ہے اگر تو ہم کو نجات دے گا اس سے، ان اندھیروں سے، تو یقیناً ہم شاکرین میں سے ہو جائیں گے۔ قل یا محمد لأہل مکہ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر احوالہما فی اسفارکم حین تدعونہ تضرعا علانیۃ وخفیۃ سرا تقولون لئن لام قسم انجیتنا وفی قراءۃ انجانا ای اللہ من هذه الظلمات والشدائد لنکونن من الشاکرین المؤمنین۔ اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے والوں سے فرما دیجئے، تم کو کون نجات دے گا، کون نجات دیتا ہے، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے اور سمندر کے اندھیروں سے، یعنی ان دونوں کی مصیبتوں سے، ہولناکیوں سے، فی اسفارکم تمہارے سفروں میں، حین تدعونہ جس وقت تم اس کو پکارتے ہو، تضرعا گریہ وزاری کرتے ہوئے، علانیتاً علانیہ طور پر اور خفیہ طور پر، دل میں تم کہتے ہو، یعنی خدا ہی کی طرف تم رجوع ہوتے ہو، لئن لام قسم انجیتنا اگر تو ہم کو نجات دے گا، اور قرات میں انجانا اگر وہ ہم کو نجات دے گا، یعنی اللہ ان مصیبتوں سے، ان اندھیروں سے، تو ضرور ہم شاکرین میں سے ہو جائیں گے، ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب سمندری سفر کے دوران جب دریا میں اندھیرا اگر چھا جاتا ہے اور مصیبت آ جاتی ہے، کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے، تو یہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، علانیہ طور پر بھی، دل میں بھی، اور کہتے ہیں کہ اے خدا اگر تو ہم کو نجات دے گا تو ضرور ہم شکر گزار بن جائیں گے، ایمان لا لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے اور دریا کے کنارے پہنچ جاتے لوگ، پھر شرک کی طرف آ جاتے ہیں۔ قل اللہ ینجیکم، اے رسول اللہ فرما دیجیے اللہ تم کو نجات دیتا ہے، منہا اس سے اور ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون پھر اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، شرک کرتے ہو۔ قل لہم اللہ ینجیکم بالتخفیف والتشدید، ینجیکم ینجیکم منہا ومن کل کرب غم سواہا ثم انتم تشرکون بہ۔ اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے اللہ تم کو نجات دیتا ہے، ینجیکم ینجیکم، باب افعال سے بھی پڑھا گیا، تفعیل سے بھی، اللہ تعالیٰ تم کو اس مصیبت سے بھی نجات دیتا ہے اور ہر مصیبت اس کے سوا ہر غم سے بھی نجات عطا کرتا ہے، پھر اس کے باوجود تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم من السماء كالحجارة والصيحة او من تحت ارجلكم كالخسف او يلبسكم يخلطكم شيعا فرقا مختلفة الاهواء ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم لما نزلت هذا اهون وأيسر ولما نزل ما قبله قال أعوذ بوجهك، رواه البخاري وروى مسلم حديثا سألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم
فمنعنيها وفي حديث لما نزلت قال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد انظر كيف نصرف نبين لهم الآيات الدالات على قدرتنا لعلهم يفقهون يعلمون أن ما هم عليه باطل۔ قل آپ فرما دیجئے وہی قادر ہے، قدرت والا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے اس بات پر کہ وہ تم پر عذاب نازل کرے من فوقکم تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا وہ تم کو ملا دے کئی جماعتوں میں اور تم میں سے بعض کو بعض کی جنگ کا مزہ چکھا دے۔ انظر اے رسول آپ دیکھیے کس طرح ہم کھول کر نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ قل آپ فرما دیجئے هو القادر، وہی قادر ہے یعنی قدرت رکھنے والا ہے اس بات پر کہ وہ تم پر عذاب نازل کرے تمہارے اوپر سے یعنی آسمان سے، جیسا کہ پتھروں کا عذاب ہے، پتھروں کی بارش یہ چیخ، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ دھسا دے کل خسفی، جیسا کہ بعض امتوں کو زمین میں دھسا دیا گیا، او یلبسکم یا وہ تم کو ملا دے گا، یا خلوطکم تم کو ملا دے گا کئی فرقوں میں، فرقاً مختلفۃ الاہواء ایسے فرقے بنا دے گا تم میں جن کی خواہشات مختلف ہیں، الگ الگ ہوں گے، اور تم میں سے بعض کو بعض کی جنگ کا مزہ چکھا دے گا، بالقتالی جنگ کے ذریعے یعنی آپس میں تم ایک دوسرے سے لڑو گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ھذا اہون، اللہ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ زیادہ آسان ہے اور ایسر ہے، یعنی آپسی لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے لیکن ایمان پر قائم رہیں گے، یہ زیادہ آسان ہے اللہ کے عمومی عذاب سے، یعنی اگر عمومی عذاب آ جائے تو پورے کے پورے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ویسا عمومی عذاب تو امت محمدیہ پر نازل نہیں فرمائے گا، بلکہ آپس میں امت یعنی لڑتے رہے گی، ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے لوگ، یہ چیز رہے گی، یہ کم درجے کا مطلب معاملہ ہے۔ اگر عذاب الہی کا اگر معاملہ اگر ہوتا، پوری قوم پر اگر عذاب نازل کر دیا جائے تو پوری قوم ہلاک ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اس سے اس امت کو بچا لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ طفیل۔ ولما نزل اور جب اس سے پہلے والی آیت نازل ہوئی یعنی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تم پر عذاب نازل کرے تمہارے اوپر سے آسمان سے یا زمین سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اعوذ بوجہک، میں اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری ذات کی پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب سے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا اور مسلم نے یہ حدیث روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ میری امت کے عذاب کو نہ بنائے، جنگ نہ بنائے آپس میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ سوال کیا، میں نے دعا کی کہ مولا میری امت آپس میں جنگ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے منع کر دیا یعنی روک دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیا کہ جنگ ہو کے رہیں گی، امت آپس میں لڑتے رہے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ لما نزل جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیز ہو کر رہے گی، او یلبسکم شیعاً یہ جو ہے نا کئی فرقوں میں بڑھ جائے گی امت، اور اس کی تعویل نہیں ہے اس کے بعد اس کی تشریح۔ انظر آپ فرما دیجئے، انظر اے رسول آپ دیکھیے کہ کیف نصرف کس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، نصرف نبین لہم الآیات ہم ان کے لیے نشانیوں کو آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں، وہ آیتیں جو ہماری قدرت پر دلالت کرتی ہیں، لعلہم یفقہون تاکہ یہ لوگ سمجھیں جان لیں کہ وہ چیز جس پر یہ لوگ قائم ہیں وہ باطل ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ أَيْ بِالْقُرْآنِ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اور اس کو جھٹلا دیا آپ کی قوم نے جبکہ وہ حق ہے، آپ فرما دیجئے میں تم پر وکیل نہیں ہوں، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ وَكَذَّبَ بِهِ ای بالقرآن یعنی قرآن کو جھٹلا دیا ہے آپ کی قوم نے، وہو الحق جبکہ قرآن حق ہے، سچ ہے، سچا کلام ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ لست علیکم بوکیل میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، فاجازیکم کہ میں تم کو بدلا دوں، انما انا منذر میں تو صرف منذر ہوں یعنی ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے، ومنہ وامرکم الی اللہ اور تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا کیا حشر کرنا ہے، تم کو کیا سزا دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا۔ وہذا قبل الامر بالقتال یہ جہاد کا حکم دیے جانے سے پہلے کی بات ہے، قتال جنگ کا۔ لکل نبأ خبر مستقر
وقت یقع فیہ ویستقر ومنہ عذابکم وسوف تعلمون تحدید لہم، ہر خبر کے لیے ایک وقت ہے اور تم جان لو گے، یعنی ہر بات، ہر واقعے کے لیے، ہر خبر کے لیے ایک ایسا وقت ہے جس میں وہ خبر واقع ہوں گی اور وہ ٹکے گی، اور اسی میں سے تمہارا عذاب، تمہارے عذاب کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو تم پر عذاب نازل ہوگا اور تم جان لو گے۔ تحدید لہم، یہ ان کے لیے دھمکی ہے کافروں کے لیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا الْقُرْآنِ بِالِاسْتِهْزَاءِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَلَا تُجَالِسْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب آپ دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں یعنی واقع ہو جاتے ہیں، ہماری آیتوں کی بحث میں بڑھ جاتے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے میں جو لگ جاتے ہیں ہماری آیتوں کی، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں دوسری گفتگو میں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا الْقُرْآنِ بِالِاسْتِهْزَاءِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَلَا تُجَالِسْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا فِيهِ إِدْغَامُ النُّونِ إِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِي مَا الزَّائِدَةِ يُنْسِيَنَّكَ بِسُكُونِ النُّونِ وَالتَّخْفِيفِ وَفَتْحِهَا وَالتَّشْدِيدِ الشَّيْطَانُ فَقَعَدْتَ مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى أَيْ تَذْكِرَةٍ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فِيهِ وُضِعَ الظَّاهِرُ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِنْ قُمْنَا كُلَّمَا خَاضُوا لَمْ نَسْتَطِعْ أَن نَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَن نَطُوفَ فَنَزَلَ۔ اور جب آپ دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں یعنی قرآن میں خوض کرتے ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں بحث کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جب آپ دیکھو ان لوگوں کو جو ہمارے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی قرآن سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں اور قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، ان کے ساتھ آپ مت بیٹھیے یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائے دوسری گفتگو میں۔ اما اصل میں کیا آتا ہے، ان ما تھا، ان شرطیہ کے نون کا ادغام کیا گیا ما زائدہ میں، ان ینسینک شیطان، ایسا ہے۔ وہ اما، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے بس آپ بھول کر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ یاد آنے کے بعد ان کے ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ ینسینک بسکون النون، نون کے سکون کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ، ینسینک دو طریقے سے پڑھا گیا۔ اگر شیطان آپ کو بھلا دے پس آپ بھول کر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، فلا تقعد، تو آپ نہ بیٹھیں یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ، تو اس میں ظاہر کو رکھا گیا ضمیر کی جگہ، پس آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظالم ہے وہ جو اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں، تو بروں کی صحبت اور بے دینوں کی صحبت اور رفاقت سے بچنا چاہیے، ان کی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، دین کا جو مذاق اڑاتے ہیں، ایسی محفلوں سے بچنا چاہیے، بری صحبت سے اور برے دوستوں سے، برے ماحول میں جانے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ قال المسلمون، اور مسلمانوں نے کہا اگر ہم اٹھ جائیں گے جب یہ لوگ قرآن کا مذاق اڑائیں گے تو ہم کسی محفل میں کسی مسجد میں بیٹھ نہیں سکیں گے اور طواف ہم نہیں کر سکیں گے۔ فنزل، تو یہ کلام نازل ہوا، وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون، اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے حساب کے متعلق ان سے نہیں پوچھا جائے گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ان پر لازم ہے یاد دہانی یعنی نصیحت حاصل کرنا، ولیکن ذکری، اور لیکن یہ ان کے لیے نصیحت ہے تاکہ وہ لوگ بچیں۔ وما علی الذین یتقون اللہ من حسابہم ای الخائضین من زائدۃ شیء اذا جالسوہم ولیکن علیہم ذکری تذکرۃ لہم وموعظۃ لعلہم یتقون۔ الخوض، اور نہیں ہے ان لوگوں پر کوئی گناہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، من حسابہم ای الخائضین، یعنی مذاق اڑانے والوں کے حساب میں سے کچھ بھی ان سے نہیں پوچھا جائے گا جب یہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن ان پر لازم ہے کہ نصیحت حاصل کریں، لیکن ان کے لیے یہ نصیحت ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں خوض سے، یعنی
مذاق اڑانے سے بچیں، ایسی محفلوں سے بچیں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر بہ ان تبسل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا يكفرون۔ اور آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو اپنے دین کو مذاق کھیل کود بنا لی اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور آپ نصیحت کیجئے اس کے ذریعے لوگوں کو تاکہ کوئی نفس ہلاک نہ ہو جائے اس کے برے اعمال کی وجہ سے، لیس لہا کہ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہ ہو، ولا شفیع اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، وَإِن تعدل اگرچہ کہ وہ نفس ہر قسم کا فدیہ دے دے تب بھی وہ فدیہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں ابسلو جو محروم ہو گئے، جو مایوس ہو گئے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، یعنی یہ کفار ابسلو یعنی یہ مایوس ہو گئے ان کے کفر کی وجہ سے، لہم شراب ان کے لیے گرم پانی ہے، اور وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اترک الذین اتخذوا دینہم الذی کلفوہ لعبا ولہوا باستہزائہم بہ وغرتہم الحیاۃ الدنیا فلا تتعرض لہم وہذا قبل الامر بالقتال۔ اور آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو اپنے دین کو، اس دین کو جس کا ان کو مکلف بنایا گیا، اس دین کو وہ لوگ مذاق کھیل کود بنا لی، ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے اس دین کا، وغرتہم الحیات الدنیا اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، بس آپ ان کے در پہ مت ہو۔ اور یہ جہاد کا حکم دیے جانے سے پہلے کی بات ہے، یعنی اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے دین کا اور اسلام کا وہاں پر غلبہ نہیں تو ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، کیونکہ ماحول وہاں پر اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا اگر غلبہ ہو تو اس سے جنگ کی جائیں گی۔ وذکر عظ بھی، اور آپ اس کے ذریعے بالقرآن الناس، آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجیے، لئلا تبسل نفس تسلم الی الہلاک، تاکہ کوئی نفس حوالے نہ کیا جائے ہلاکت کی، کوئی نفس ہلاک نہ ہو جائے، ہلاک نہ کیا جائے۔ بما کسبت عملت، اس کے برے عمل کی وجہ سے جو وہ کیا ہے، لیس لہا من دون اللہ، اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا ولی، کوئی ولی، کوئی مددگار، ولا شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جو اس سے عذاب کو دور کرے، یعنی کافروں کے لیے نہ شفاعت ہوگی نہ ان کی مدد ہوگی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ کافر نفس اگر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم سے رہائی کے لیے اگر ہر قسم کا فدیہ اگر پیش کر دے تب بھی وہ فدیہ اس سے نہیں لیا جائے، لا یؤخذ منہا ما تفدی بھی، جس کا وہ فدیہ دے گا وہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو روک دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہیں، بما کسبوا، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، لہم شراب، ان کے لیے پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا، ان کے لیے گرم مشروب ہوگا، گرم پانی ہوگا، ماء بالغ نہایت الحرارت، ایسا پانی ہوگا جو گرمی کی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا، وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، مؤلم بما کانوا یکفرون، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، اے رسول اللہ فرما دیجئے، یہاں سے 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے، قل اندعو نعبد من دون اللہ ما لا ينفعنا بعبادته ولا يضرنا بتركها وهو الاصنام ونرد على اعقابنا نرجع مشركين بعد اذ هدانا الله الى الاسلام كالذي استهوته اضلته الشياطين في الارض حيرانا متحیرا لا يدری این یذهب حال من الہائی له اصحاب رفقۃ یدعونہ الی الہدی ائتنا یدعونہ الی الہدی ای لیہدوہ
الطریق یقولون لہ ائتنا فلا یجیبہم فیہلک والاستفہام للانکار وجملۃ التشبیہ حال من ضمیر نرد قل ان ھدی اللہ الذی هو الاسلام هو الہدی وما عداہ ضلال وامرنا لنسلم ای بان نسلم لرب العالمین۔ قل اے رسول اللہ فرما دیجئے اندعو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کریں جو ہم کو فائدہ نہیں پہنچاتے، بھی عبادتی ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اور وہ ہم کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ان کی عبادت کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور وہ بت ہے، اور ہم کو لوٹا دیا جائے گا ہماری ایڑیوں کے بل، یعنی ہم مشرک ہو جائیں گے، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے اسلام کی، کالذی اس شخص کی طرح جس کو شیاطین نے بہکا دیا، گمراہ کر دیا، فی الارض زمین پر، حیرانہ اس حال میں کہ وہ حیران و پریشان ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں جائے، یہ حیرانہ حال ہے اس حال سے۔ استہوت ہو میں جو ہو ضمیر ہے وہ ذوالحالی حال ہے، لہو اصحاب اس کے ایسے ساتھی ہیں، یدعونہ جو اس کو بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف، یعنی تاکہ وہ ہدایت کا راستہ اس کو بتائیں، یقولون لہ وہ اس سے کہہ رہے ہیں ائتنا فلا یجیبہم پس وہ ان کو جواب نہیں دے رہا ہے، فیہلک پس وہ ہلاک ہو جائے گا، والاستفہام للانکار اور یہ استفہام انکار کے لیے ہے، وہ جملۃ التشبیہ اور یہ جو تشبیہ کا جو جملہ ہے یہ حال ہے نردو کی ضمیر سے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت جو اسلام ہے وہی حقیقت میں ہدایت ہے، اور جو اس کے سوا ہے وہ گمراہی ہے۔ وہ امرنا اور ہم کو حکم دیا گیا ہے لنسلم کہ ہم اسلام لائیں، لرب العالمین رب العالمین کے لیے، یعنی رب العالمین کے آگے ہم جھک جائیں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ای بِأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اقیموا کہ تم نماز قائم کرو، واتقوہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ وہ ہے جس کی بارگاہ میں تم کو جمع کیا جائے گا، تجمعون یوم القیامت للحساب یعنی اللہ کی بارگاہ میں تم کو جمع کیا جائے گا حساب کے لیے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، ای محقاً یعنی اللہ تعالیٰ حق پر ہے، وذکر اور آپ یاد کیجئے اس دن کو جس دن وہ کہے گا کسی چیز سے کن فیکون یعنی ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی، وہ قیامت کا دن ہوگا، یوم یقول للخلق کہ جس دن اللہ تعالیٰ مخلوق سے فرمائے گا قوموا تم اٹھ جاؤ، فیقومون تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، قولہ الحق اس کا قول یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے، الصدق الواقع لا محالۃ ولہ الملک اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس دن جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا، القرن النفخۃ الثانیہ دوسری پھونک، من اسرافیل اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے، لا ملک فیہ لغیری اس میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے حکومت نہیں ہوں گی، لمن الملک اليوم یعنی آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار اللہ کے لیے، عالم الغیب والشہادہ جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، ما غاب وما شوہد جو حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے، وہو الحکیم اور وہ حکمت والا ہے، فی خلقہ ہی اپنی تخلیق میں، الخبیر جو باخبر ہے، بباطن الاشیاء اشیاء کے باطن کو بھی جانتا ہے، کا ظاہری ہے جیسا کہ وہ اس کے ظاہر کو جانتا ہے، وذکر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ هُوَ لَقَبُهُ وَاسْمُهُ طارح أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً تَعْبُدُهَا اسْتِفْهَامُ تَوْبِيخٍ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ بِاتِّخَاذِهَا فِي ضَلَالٍ عَنِ الْحَقِّ مُبِينٍ بَيِّنٍ اور آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے کہا، ہوا لقبہ یہ آذر ان کا لقب ہے، واسمہ طارح اور ان کا نام طارح ہے، اتتخذ کیا آپ بتوں کو اختیار کر رہے ہیں، آلہہ خدا کے طور پر، تعبدوہا جن کی آپ پوجا کر رہے ہیں، استفہام توبیخ یہ استفہام توبیخ کے لیے یعنی بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، انی اراکا بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، وَكَذَلِكَ كَمَا أَرَيْنَاهُ إِضْلَالَ أَبِيهِ وَقَوْمِهِ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ملک السماوات والارض لیستدل به علی وحدانیتنا ولیکون من الموقنین اور اسی طرح جیسا کہ ہم نے اراہ ان کو بتا دیا، اضلال ابیہ ان کے والد کی گمراہی
اور قوم کی گمراہی، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دکھا رہے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، لیستدل بھی، تاکہ وہ اس کے ذریعے استدلال کرے، علی وحدانیتنا، ہماری وحدانیت پر، لیستدل بھی علی وحدانیتنا، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری وحدانیت پر استدلال کرے، اور تاکہ وہ عین الیقین اور حق الیقین کرنے والوں میں سے ہو جائے بہا۔ وجملۃ وکذالک وما بعدها اعتراض وعطف علی قال، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔